چند دنوں کے بعد 1 اپریل آنے والا ہے اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ وہ اپریل فل مناتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ اس دن جھوٹ بولنے کو جو ہے وہ ہنر سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں کبھی بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے ان مقام کے علاوہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، اور وہ زیادہ نہیں، صرف 3 مقام ہے۔ جھوٹ بولنے کی اجازت 3 مقام پر ہے۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے تو یا دو مومنوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تو اس وقت شریعت اجازت دیتی ہے کہ ان میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو، تاکہ جو اختلاف ہے وہ اتحاد میں تبدیل ہو جائے۔ خدا کی قسم، دین کہاں ہے جو مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر 2 لڑنے والوں میں اتحاد کرانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو۔ آج لوگ اختلاف پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 مومنوں کے درمیان عداوت پیدا کرے، سرکار ابدقرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ شیطان کی ذریت سے ہے، اور ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ذرا اپنے آپ کے حوالے سے غور کرنا چاہیے جو مومنوں کے درمیان اختلاف ہی کی ہوا پھیلانا چاہتے ہیں۔ جہاد کا موقع ہو اور جہاد ہو رہا ہو تو اس وقت جنگی چالوں کے اعتبار سے دشمن کے سامنے کہ اسے ہم جنگی چال میں مبتلا کر دیں، اس وقت بھی اگر جھوٹ بولنا پڑے تو اجازت ہے کہ بول سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چیزیں اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ اور باقی کے ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی مذاق کے طور پر، اسلام میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اور میرے اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور اٹھ جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت کی جاتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو جہنم کی راہ پر لے جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر تو آقا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا شامت اعمال کی بنیاد پہ کر سکتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر اس کا نفس اس کو ورگلا دے تو وہ چوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس نے بہکایا، شیطان نے حملہ کیا تو وہ چوری کر سکتا ہے۔ کہا کیا کوئی مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر اس کا نفس اس کو بہکا دے، شیطان غالب آ جائے تو وہ زنا بھی کر سکتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ جھوٹ تو یہ منافقین کی علامت ہے، یہ اہل نفاق کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں یہ ہے جھوٹ، اور ہم اس کو معاذ اللہ تہوار کے طور پر، یہ جھوٹ کا بھی کوئی تہوار ہوتا ہے؟ اسلام میں جھوٹ کا تہوار نہیں ہے، اسلام میں صداقت اور سچائی کا تہوار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس لعنت سے بچیں اور اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ یہ اپریل فل ہمارا تہوار نہیں ہے۔ اور مجھے ان لوگوں پر بھی غصہ آتا ہے کہ میلاد النبی پر تو وہ جلسے کرتے کہ یہ بدعت اور یہ شرک ہے، وہ اپریل فل پر جلسے کیوں نہیں کرتے؟ کہ یہ جھوٹ حرام ہے، اس سے بچو۔ جو حرام ہے اس وقت تو سو جاتے ہیں، اور جو نجات کا ذریعہ ہے اس وقت زبان درازیاں کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس بات کا عہد کریں، نہ ہم اپریل فل منائیں گے اور نہ کسی کو منانے دیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ کسی کو جھوٹ بولنے دیں گے۔ جھوٹ وہ ہے جس کی نحوست سے روزی کم ہوتی ہے، روزی میں کٹوتی ہوتی ہے، روزی سے برکت جاتی ہے۔ جھوٹ وہ ہے جس کی نحوست کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے۔ جھوٹ وہ ہے اللہ اکبر جس کی نحوست کی وجہ سے اللہ نسلوں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے ہم جھوٹ کا بائیکاٹ کریں، جھوٹ سے بچیں۔ ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام پسند ہے
اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کروں، لیکن حضور آپ جو دعوت پیش کرتے ہیں اس سے بچیں، اس سے بچیں، اتنی ساری چیزوں سے میں بچ نہیں سکتا اور اتنے سارے اعمال میں کر نہیں سکتا، حضور کوئی ایک چیز مجھے بتائیں کہ بس میں اسی پہ عمل کروں، باقی میں کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بس اسی سے بچو، کلمہ پڑھ لو۔ انہوں نے سوچا کہ کتنا آسان ہے جھوٹ نہیں بولنا، ایک ہی بات، ایک ہی نقطے پر عمل کرنا ہے، سب کے لیے تو اتنے ساری چیزیں، قوانین، میرے لیے ایک ہی، جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا ٹھیک ہے حضور، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اب بات یوں ہوئی کہ عادت کے مطابق جو ہے شراب کے اڈے پر گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شراب پی، تو کچھ اس نئے مسلمان سے صحابہ کی ملاقات ہوئی، کہا کہاں سے آ رہے ہو، آ کہاں سے رہے ہیں آپ؟ تو اب بات یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، سوچا کہ کچھ اور کہہ دیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ بس دل میں خیال آیا کہ حضور سے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، تو سر نیچا ہو گیا، بولو کہاں سے آتے ہو؟ شراب کے اڈے سے آ رہا ہوں۔ دل میں خیال آیا ہائے کیسی رسوائی ہوئی، آج کے بعد اس ملعون شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا جس سے مدینے میں میری رسوائی ہو گئی۔ آپ غور فرمائیں، اسی طرح کسی اور جگہ پر جو عیب اور تہمت کی جگہ تھے وہاں سے لوٹے، پھر کوئی ملا، کہاں سے آ رہے ہیں؟ بات بدلنی چاہیے، دل نے ضمیر نے کہا نہیں، ایک ہی بات کے تو متعلق بات ہوئی تھی کہ یہی کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ پھر بتا دیا، پھر ندامت ہوئی، کہا اس سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ ایک وقت آیا صرف سچ کی برکت سے اور جھوٹ کی لعنت سے بچنے کی بنیاد پر انہوں نے سارے قوانین پر عمل کرنا شروع کر دیا اور ایک پیور اور سچے مسلمان بن گئے۔ یہ سچائی کی برکت ہے، کاش کہ ہم سچ کہتے۔ بات یاد آتی ہے مجھے کہ سچ کی برکت کیا ہے، لوگ جھوٹ پہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت ابو بکر شبلی، ان کا تعارف پیش نہیں کرتا لیکن بات کر کے گزر جاتا ہوں، پھر کبھی ان کا تعارف پیش کروں۔ حضرت ابو بکر شبلی جو ہے حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں۔ ایک مرتبہ حکومت سے کچھ لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمان کے پیچھے پولیس پڑ گئی، سپاہی، اور ان کے بارے میں وارنٹ نکلا کہ اسے پکڑو اور جیل میں ڈال دو۔ یہ چھپتے چھپاتے تھے، اچانک سپاہیوں کا سامنا ہوا، یہ بھاگے، آگے یہ تھے، پیچھے سپاہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جائیں تو چھپے کہاں؟ دل میں خیال آیا ابو بکر شبلی جو پیر آخرت میں بچائے گا وہی دنیا میں بھی بچا لے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ میں گئے، کہا حضرت پیچھے پولیس والے سپاہی ہے، بچا لینا آپ۔ کہا جاؤ بیٹے، جا کر کے خانقاہ کے کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ چلے گئے خانقاہ کے کمرے میں، کہا کتنی آسانی سے پناہ مل گئی پیر کی بارگاہ میں۔ سپاہی حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ کو مانتے تھے، پیچھے سے کہا بابا آپ نے ابو بکر شبلی کو دیکھا ہے؟ کہاں بالکل دیکھا ہے۔ کہاں ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ وہ تو میرے کمرے میں چھپا ہوا ہے۔ ان کو اندر آواز گئی، کہا یا اللہ یہ کیسا پیر ہے؟ پہلے تو انہوں نے چھپانا نہیں تھا، اور چھپایا تو پھر بتایا کیوں؟ اور جب بتانے کا شوق تھا تو چھپایا کیوں؟ بہرحال بات اتنی ہوئی، اندر وہ آئے اور بالکل دھڑ دھڑ گھس گئے اندر، جیسا کہ ان کا انداز ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا تو کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ چٹائی اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کہا دیوانو ہوش تو لو، وہ ابو بکر شبلی جو ہے وہ 6 فٹ کا انسان ہے، وہ کوئی سوئی دھاگا تو نہیں ہے کہ کہیں چھپا دیا جائے، چلو باہر نکلو۔ حضرت نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا۔ جب باہر نکلے کہا بابا عجیب بات ہے کہ آپ نے تو کہا اندر ہے اور وہ تو دکھتا بھی نہیں۔ کہا ہاں اندر ہے، میں نے ہی تو بھیجا ہے۔ آپ کی بات سوچتے یا اللہ یہ کیسی دیانت داری اور ایمانداری کے معاملے ہیں کہ اب وہ جا رہے تھے تو انہیں جانے دیتے، پھر بھیجتے اندر۔ اب وہ پھر آئے، پھر ڈھونڈا لیکن نظر نہیں آئے۔ بہرحال انہوں نے سوچا حضرت کسی اور موڈ میں، چلو یہاں سے نکل کے چلے گئے۔ تو پھر وہ باہر آئے، کہا حضرت آپ نے تو غضب کر دیا۔ کہا کیا غضب کیا؟ کہا آپ کو اگر بتانا تھا سپاہیوں کو تو آپ نے مجھے چھپایا کیوں تھا؟ اور اگر چھپانا تھا تو پھر ان کو بتایا کیوں؟ 2 مرتبہ بھیج رہے ہیں اندر۔ وہ تو خیر اللہ کا شکر کہ میں ان کو نظر نہیں آیا، ورنہ میرا تو آج میرے وارے ہی نیارے ہو گئے ہوتے۔ آپ کو جلال آیا، فرماتے ہیں ابو بکر شبلی میں تیری وجہ سے جھوٹ بولتا، اللہ کی نافرمانی کرتا؟ ارے نادان، یہ سچ کی برکت ہے کہ تو یہاں چھوٹ گیا، میں وہاں چھوٹ گیا۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو تو یہاں پکڑا جاتا، میں وہاں پکڑا جاتا۔
سچائی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر کے پھنسے, لوگ جھوٹ بول کر کے چھوٹیں گے اور سچ بول کر کے پھنسیں گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا.